پانچویں قسم جہاں لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوسرے معنی پر عمل کیا جاتا ہے، محل کلام کی دلالت کی بنیاد پر، یعنی وہ مقام جس میں کلام واقع ہوا ہے اور جس محل سے اس کلام کا تعلق ہوتا ہے اس کے اندر معنی حقیقی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں پائی جاتی۔ تو جس محل اور جس مقام میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے وہ محل معنی حقیقی کو قبول ہی نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی لفظ کسی محل میں استعمال ہو، ایسے محل میں جو معنی حقیقی کو قبول نہ کرے، تو اس معنی حقیقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی مشہور مثال آپ پڑھتے رہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہ حدیث بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ بہت سے اعمال ہوتے ہیں جو نیت کے بغیر ہو جاتے ہیں، ان پر حکم کا ترتب نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن عمل فی نفسہ ہی موجود ہو جاتا ہے۔ جیسے حجر کے بیان میں قدوری میں پڑھا ہوگا کہ کوئی سو رہا ہے، اس کے بغل میں کوئی چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے، اس نے کروٹ بدلی اور اس چھوٹے بچے کے اوپر چلا گیا، وہ مر گیا۔ تو کیا وہ جان بوجھ کر اسے مار رہا ہے، نیت کر رہا ہے اسے مارنے کی؟ کوئی نیت اس کی نہیں ہے، لیکن بچہ مر جاتا ہے نا۔ نیت نہیں ہے، اس لیے آپ حکم یہی دیں گے کہ نہیں، اگرچہ وہ مر گیا ہو، اس کی سانسیں رک گئی ہوں، لیکن اس نے نیت نہیں کی ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے کہ مر گیا۔ کہیں گے آپ؟ کوئی بھی آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہت سے اعمال ہیں جو نیت کے بغیر وجود میں آ جاتے ہیں۔ وجود میں آ جانا یہ الگ ہے، اس پر کسی حکم کا مرتب ہونا یہ الگ ہے۔ مثلا عمل ہو گیا، اس پہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اسے عمد کہا جائے گا کہ خطا کہا جائے گا؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ فی نفس ہی تو عمل کا وجود ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے یہ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب کیا ہے؟ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی عمل تو فی نفس ہی ہو جائے گا، لیکن اس پر حکم یعنی ثواب کا ترتب نیت کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ محل ہی ایسا ہے جو معنی حقیقی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ والخامس قد تترک الحقیقت بدلالت محل الکلام، پانچویں نوع جہاں حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے
محل کلام کی دلالت کی بنیاد پر. کیا مطلب محل کلام کی دلالت کا؟ اس کو یہ بتاتے ہیں بِأَنْ كَانَ الْمَحَلُّ لَا يَقْبَلُ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ، یعنی وہ محل ایسا ہو کہ لفظ کے معنی حقیقی کو قبول نہ کرے. جس محل سے وہ متعلق ہے لفظ، اس لفظ کے معنی حقیقی کو وہ قبول نہیں کرتا. وہ مثالہ، محل کلام کی دلالت کی بنیاد پر لفظ کے معنی حقیقی کو چھوڑنے کی مثال انعقاد نکاح الحرۃ بلفظ البیع والہبۃ والتملیک والصدقہ. آزاد عورت کے نکاح کا منعقد ہو جانا بیع کے لفظ کے ذریعے سے، ہبا کے لفظ کے ذریعے سے، تملیک کے لفظ کے ذریعے سے اور صدقہ کے لفظ کے ذریعے سے. بیع میں انسان رقبہ کا مالک ہو جاتا ہے، ہبا میں بھی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، تملیک میں تو مالک بنا دیا، ملکیت ثابت ہی ہو رہی ہے، صدقہ میں بھی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. لیکن آزاد آدمی پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کی ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی ہے. کسی آزاد آدمی کا کوئی مالک ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو جب کوئی آزاد عورت کہے بیت و نفسی منکا، یا بند کرو یا وہب تو نفسی لگ، یا ملک تو کا، یا تصدق تو لکا نفسی، میں نے اپنے آپ کو تمہارے لیے صدقہ کر دیا. یہ تمام الفاظ اگر کوئی آزاد عورت کہہ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی دوسرا آدمی اس کی گردن کا مالک ہو جائے، اس کی ذات کا مالک ہو جائے، اس کے آزاد ہونے کی بنیاد پر یہاں یہ معنی مراد لینا ممکن نہیں ہے. محل کلام کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ معنی حقیقی کو قبول کرنے کی یہاں صلاحیت نہیں ہے. اسی لیے ماسبق ہی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب یہاں معنی حقیقی کو قبول کرنے کی صلاحیت محل میں نہیں ہے تو اس کا معنی نکاح مراد لیا جائے گا اور اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا. ایک مثال اور ماسبق میں آپ پڑھ چکے ہیں، وقولہ لعبدہ، آقا کا اپنے غلام سے کہنا، وہو معروف النسب من غیرہ، اس حال میں کہ وہ غلام دوسرے سے معروف النسب ہو، معلوم ہو کہ یہ کس کا لڑکا ہے، کس کا بیٹا ہے. یہ سب معلوم ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا نسب لوگوں میں مشہور و معروف ہے. اس معروف النسب غلام سے اگر کوئی کہہ رہا ہے ھذا ابنی، تو جب اس کا نسب معروف و مشہور ہے تو یہ اپنا نسب اس سے ثابت کرنا چاہے، محل کلام اس کو قبول نہیں کر سکتا. جب کسی کا نسب مجہول ہو، پتہ ہی نہ ہو اس کا باپ کون ہے، تو کسی غیر سے اس کا نسب ثابت ہو سکتا ہے. لیکن یہ جب اس کا نسب معروف و مشہور ہے، اسے کوئی کہے ھذا ابنی، تو یہ محل معنی حقیقی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. اور جب معنی حقیقی کو یہ قبول نہیں کر سکتا تو ھذا ابنی کہنا تلفظ کے اعتبار سے درست ہے، لہذا یہ غلام کیا ہوگا. وقضا اذا قال لعبدہ، یوں ہی جب کسی آقا نے اپنے غلام سے کہا وہ اکبر سنا من المولا، اس حال میں کہ وہ غلام آقا سے عمر میں بڑا ہے، تو اپنے سے بڑے عمر والے غلام سے کہنا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ محل معنی حقیقی کو قبول نہیں کر سکتا. کوئی کم عمر کا آدمی اپنے سے بڑی عمر والے کا باپ نہیں ہو سکتا، بڑی عمر والا کبھی چھوٹی عمر والے کا لڑکا نہیں ہو سکتا. تو یہ محل ہی ایسا ہے جو معنی حقیقی کو قبول نہیں کر سکتا ہے.
اس لیے محل کلام کی دلالت کی وجہ سے یہاں معنی حقیقی کو چھوڑ دیا گیا۔ ہذا ابنی اگر کہا اپنے سے زیادہ عمر والے آقا غلام کو کانا مجازن للعتق، تو یہ مجاز عتق سے مجاز ہوگا، یعنی وہ غلام آزاد ہو جائے گا عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام اعظم کے نزدیک، جیسا کہ ما سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے نزدیک تکلم میں یہ حقیقت کا بدل ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، قائم مقام ہوتا ہے۔ یعنی اگر تلفظ صحیح ہے تو اسے دوسرے معنی کی جانب پھیر دیا جاتا ہے۔ یہاں تلفظ صحیح ہے، یعنی مبتدا اور خبر کی ترکیب ہو سکتی ہے، اس لیے اگرچہ معنی حقیقی کا یہاں امکان بھی نہیں پایا جاتا ہے، لیکن معنی حقیقی کو چھوڑ کر مجاز کی جانب سے پھیر دیا جائے۔ خلاف لہما، برخلاف صاحبین کے، بناءً علی ما ذکرنا، اسی بنیاد پر جو ہم پہلے بتا چکے ہیں، ان المجاز خلف عن الحقیقت فی حق اللفظ عندہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مجاز یہ تلفظ کے حق میں حقیقت کا بدل اور قائم مقام ہے۔ اگر اس کا تلفظ صحیح ہے عربی قواعد و ضوابط کے اعتبار سے، تو اگرچہ معنی حقیقی کا امکان نہ پایا جا رہا ہو، معنی مجازی کو مراد لے لیا جاتا ہے۔ یہاں بھی معنی حقیقی ممکن نہیں ہے لیکن تلفظ صحیح ہے تو آزادی مراد لے لیں گے۔ وفی حق الحکم عندہما، اور صاحبین کے نزدیک حق کے حکم میں، یعنی حقیقت کا امکان ہونا ضروری ہے معنی حقیقی کو چھوڑ کر مجاز کی جانب لے جانے کے لیے۔ بڑی عمر کا غلام چھوٹی عمر والے کا لڑکا ہو جائے، یہاں معنی حقیقی کا امکان ہی نہیں ہے، اس لیے صاحبین یہ فرماتے ہیں یہ کلام لغو ہو جائے گا، کل عدم ہو جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وفی حق الحکم عندہما، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک مجاز یہ حکم کے حق میں حقیقت کا نائب، قائم مقام اور بدل ہے۔ یہاں اصل میں دکھانا یہ ہے کہ ہذا ابنی جب اپنے سے بڑے عمر والے غلام کے لیے کہہ رہا ہے تو محل کلام معنی حقیقی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور جب معنی حقیقی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو محل کلام کی دلالت کی بنیاد پر حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کے مطابق عمل کیا جائے گا اور وہ غلام آزاد ہوگا۔